جناب حامد عباس بی اے صاحب، اور ان کے فوراً بعد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب کامران عباس بی اے صاحب۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لمن سبق والفاظ لمن خلق، المغنن الحق بالحق، ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دو حرب جلیل آپ کا اس پاک مجلس میں چل کر آنا مالک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس جلیل القدر عبادت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہمارے 12ویں آقا کا جلد ظہور فرمائے۔ صلوات مل کے پڑھ دیجیے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ خالق نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کائنات بنائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کائنات بنا دی۔ اللہ نے رسول کو کیسے بنایا؟ اللہ نے رسول کو کیسے بنایا؟ جب اللہ نے برکت کو جمع کر کے وجود بخشا تو رسول کا سر بنا۔ جب اللہ نے برکت کو جمع کر کے وجود بخشا تو رسول کا سر بنا۔ جب اللہ نے اپنی حیا کا عطر نچوڑا تو رسول کی آنکھیں بنی۔ جب اللہ نے تسبیح کا سات نکالا تو رسول کے لب بنے۔ جب اللہ نے اپنے ذکر کو پہ کر عطا کیا تو رسول کی زبان بنی۔ جب اللہ نے اپنے ذکر کو پہ کر عطا کیا تو رسول کی زبان بنی۔ اب جس کی اپنی زبان بنی ہے اللہ کے ذکر سے، جس کی اپنی زبان بنی ہے اللہ کے ذکر سے، وہ کہہ رہا ہے کہ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سلامت رہیں۔ ولایت امیر المومنین پر دو چار فکریں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ امیر المومنین کی پاک طیب اور طاہر ولایت پر پیغمبر سے لے کے کائنات کے آخری مبلغ تک جتنے بندے جتنا مرضی زور لگا لیں، منافق نے علی ولی اللہ نہیں پڑھی، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلی اور آخری شرط ہے اماں کا شریف ہونا۔ ماں شریف ہو تو بندہ دلیل مانگ کے ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی اماں شریف ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کا شجرہ نسب مشکوک ہوگا، یعنی علی اسے نصیب ہوتا ہے جس کی ولدیت ٹھیک ہو۔ سلامت رہیں۔ صحابی رسول نے پیغمبر اعظم سے کہا یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں لیکن جب میرے سامنے علی کا ذکر آتا ہے تو میرا دل علی کی محبت میں جوش میں آ جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب علی کی محبت تیرے دل میں جوش مارا کرے تو اپنی ماں کے قدم چوم کے کہا کرو شکریہ تو نے خیانت کوئی نہیں کی۔ سلامت رہے۔ علی کی ولایت منوانے کے لیے ہم کسی پہ زور نہیں ڈالتے، کیونکہ علی کی ولایت کے لیے نہ کوئی ووٹ ہے، نہ ہماری منت ہے، نہ گزارش ہے، نہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں تو ضرور علی ولی اللہ پڑھا۔ ہر کوئی اپنا آپ ذمہ دار ہے۔ مجھے محمد کی نبوت، علی کی ولایت، سیدہ کی طہارت، حسن کی سخاوت، حسین کی شہادت، زین العابدین کی عبادت، باقر کے علم، جعفر کی صداقت، موسیٰ کاظم کی عزت، علی رضا کی عظمت، تقی اور نقی کی حیبت، عسکری کی حیبت اور مہدی کی غیبت کی قسم میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو
اور وہ اپنی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کر کے کہے کہ مالک یہ 70 نبیوں کے اعمال لے لے اور میری معافی کر دے، مجھے جنت دے دے، میری بخشش کر دے۔ نبی فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ سلامت رہیں۔ جابر جعفری ہمارے 5ویں مولا کے صحابی تھے، جابر جعفری ان کا نام تھا۔ جابر جعفری نے ہمارے 5ویں مولا سے پوچھا اوا نستا امامن مثلا امیر المومنین، مولا آپ علی جیسے امام نہیں؟ جابر جعفری ہمارے 5ویں مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ علی جیسے امام نہیں؟ فرمایا ہوں۔ مولا آپ علی جیسی حجت نہیں؟ فرمایا ہوں۔ مولا آپ علی جیسے معصوم نہیں؟ فرمایا ہوں۔ جابر کہتا ولم تزل تفتح ذکر ولایت امیر المومنین، پھر مولا آپ اپنی ولایت چھوڑ کر دن رات علی کی ولایت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بس جابر کا یہ پوچھنا تھا کہ وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے کی رنگت بدلی۔ فرمایا یا جابر علم اخونا اللہ ولایت امیر المومنین ما نفانی صلاتی ولا حجی ولا ارادی۔ جابر اگر میں بھی علی کی ولایت میں نہ رہوں تو نہ مجھے نماز فائدہ دے گی، نہ حج فائدہ دے گا، نہ وظیفے فائدہ دے گا۔